آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 28، 29 اور 30 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینة من ربی وآتانی رحمة من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ افلا تذکرون۔ قال نوح نے کہا یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، دیکھو تم، ان کنتو، اگر ہوں میں، علی بینۃ، واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور اس نے دی ہو مجھے، رحمتاً، رحمت یعنی نبوت، من عنده، اپنے پاس سے، فعمیت، پھر پوشیدہ کر دی گئی ہو وہ دلیل، علیکم، تم پر۔ بینت ان سے مراد ایمان و یقین ہے، اور رحمت سے مراد نبوت ہے، جس سے اللہ تعالی جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سرفراز کیا تھا، یعنی تم اس کے دیکھنے سے اندھے ہو گئے ہو، چنانچہ تم نے اس کی قدر پہچانی اور نہ اسے اپنانے پر آمادہ ہوئے، بلکہ اس کو جھٹلایا اور اس کی تکذیب اور رد کے درپے ہو گئے۔ جب یہ بات ہے تو ہدایت و رحمت تمہارے حصے میں کس طرح آ سکتی ہے؟ انلزمکموہا، تو کیا ہم زبردستی چپکا دیں گے تم کو اس پر، یعنی ایمان لانے کو، وَأَنْتُمْ، جبکہ تم، لہا، اس کو، کارہون، ناپسند کرتے ہو۔ فرمایا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، نوح نے ان کے تمام اعتراضات کا جامع جواب دیا۔ ایک تو یہ کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کے مضبوط دلائل اور پختہ یقین موجود ہے، یعنی وآتانی رحمتا من عندی۔ دوسرا یہ کہ نبوت کسی کی محنت کا نتیجہ یا کسی کے آباء و اجداد کی جائیداد اور میراث نہیں، یہ تو محض اللہ تعالیٰ کی اپنے پاس سے خاص عنایت ہے، اس کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، خواہ وہ غریب ہو یا امیر، جیسا کہ مکہ والوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دو بستیوں مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی۔ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اس کا مادہ عامیون ہے، اندھا ہونا، یعنی یہ بتاؤ کہ اگر تم اس دلیل اور رحمت سے اندھا رکھا گیا ہو اور تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے وہ تم پر ایسی مخفی رہی ہو کہ تم دیکھ ہی نہ سکے ہو، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون،
یعنی کیا ہم زبردستی تم اس دلیل کا قائل کر لیں اور اس رحمت کے سائے میں دھکے سے داخل کر لیں جبکہ تم اس سے نفرت کرتے ہو اور دور بھاگتے ہو؟ انلزمکموہا، میں ایک لفظ کے اندر 3 ضمیروں کو ایسے طریقے سے جمع کیا گیا ہے کہ لفظ انتہائی خوبصورت اور واضح ہو گیا ہے۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ امتیازی باتیں تو مجھ میں موجود ہیں، یہ الگ بات ہے کہ تمہارے امتیاز کا معیار اور ہے اور میرے نزدیک دوسرا ہے۔ میں نے ایک اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کی، ہمیشہ حق بات کہتا ہوں اور حق کی ہی دعوت دیتا ہوں، ہر ایک شخص کا ہمدرد ہوں، کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا، نہ دغا فریب کرتا ہوں۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کر کے اپنی رحمت سے نوازا بھی ہے، گویا میری اور تمہاری زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر بھی اگر تمہیں کوئی امتیازی فرق نظر نہیں آتا تو میں زبردستی تمہیں کیسے قائل کر سکتا ہوں؟ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں میں تم سے مانگتا، علیہ، اس تبلیغ پر، اس دعوت پر، مالا، کوئی مال، ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا علی اللہ، مگر اللہ پر۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم، میں اللہ کا یہ پیغام تمہیں پہنچانے پر تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، کسی دولت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ مبادہ تم سمجھو کہ نور نے مال کھینچنے کے لیے نبوت کا بہانہ گھڑا ہے۔ میری اجرت تو اللہ کے سوا کسی کی ذمہ بھی نہیں اور نہ دنیا کی کسی چیز کا تم سے مطالبہ ہے، یعنی میں نہ تمہارا تنخواہ دار ہوں نہ تم سے کسی معاوضہ کا مطالبہ کرتا ہوں۔ پھر تم مجھ سے یہ مطالبہ کیسے کر سکتے ہو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں میں اپنے ہاتھ سے رخصت کر دوں؟ تم یہ کیسی جہالت کی باتیں کرتے ہو؟ میں انہیں اس لحاظ سے تم سے بدرجہ بہتر سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تمہاری طرح سرکش اور ہٹ درم نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں تو معزز وہ ہیں جو ایماندار ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ذات کا اونچا نیچا ہونا چنداں فائدہ نہیں دیتا۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطارد، دھتکارنے والا، الذین، ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے، انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، ولکنی، اور لیکن میں، اراکم، تمہیں دیکھتا ہوں، قوماً، ایسے لوگ، تجہلون، کہ تم جہالت کرتے ہو۔ فرمایا وما انا بطارد الذین آمنوا، یعنی جس طرح اللہ کی رحمت اسلام کے دامن میں آنے سے جب تک تم نفرت کراہت کرتے رہو گے میں تمہیں زبردستی اسلام لانے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جیسے تم چاہتے ہو کہ جن لوگوں نے میری پیروی اختیار کی ہے چونکہ وہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں اس لیے میں انہیں دھکے دے کر نکال دوں، یہ کام میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ اسی قسم کا مطالبہ تھا جو قریش کے سردار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرتے تھے، مگر اللہ تعالی نے اس سے منع فرما دیا۔ انہم ملاقو ربہم، یعنی اگر میں ان کو ستاؤں یا اپنی محفل سے نکال دوں، مجلس سے نکال دوں تو اللہ تعالیٰ سے اپنا انصاف چاہیں گے، اس کا میں کیا جواب دوں گا؟ یا یہ کہ وہ لوگ تو اللہ کے ہاں عزت پا لیں گے اور اس بارگاہ عالم ان کو ایمان عمل کے باعث مقام و مرتبہ ملے گا، پھر تمہارے ان کو ذلیل سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ان کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کافروں نے مسلمانوں کو رضالہ ٹھہرایا ہے، چاہے کہ ان کو ہانک دو تو ہم تمہارے پاس بیٹھیں اور بات سنیں، سو فرمایا کہ دل کی بات اللہ تعالیٰ تحقیق کرے گا جب اسے ملیں گے۔ میں اگر مسلمانوں کو ہانکوں گا تو اللہ سے کون چھڑوائے مجھ کو؟ اور رضالہ ٹھہرایا اس پر کہ وہ کسب کرتے تھے، کسب سے بہتر کمائی نہیں ہے، اس واسطے فرمایا کہ تم جاہل ہو۔ فرمایا وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، یعنی تم کس بات کو بھی
یعنی تم کسی بات کو بھی صحیح طرح نہیں سمجھتے، تمہاری نظر میں صرف ظاہر چیزوں پر ہے اور انجام پر غور نہیں کرتے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ فلاں شخص نیچ قوم کا ہے، اس لیے اسے اپنے پاس نہ بیٹھنے دو۔ اللہ کے نزدیک اسی کو عزت ہے جو ایماندار اور پرہیزگار ہے۔ بے ایمان اور بدکار کتنی ہی اونچے خاندان کا ہو، اللہ کے نزدیک چوڑے اور چمار سے بھی بدتر ہے۔ اس سے پیر صاحبان، علماء و خطباء کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے کہ مالداروں کو اپنے قریب میں جگہ دینا، ان کی فرمائش پر فوراً ان کے گھر سے حاضر ہو جانا، جبکہ غریبوں کو خود سے کچھ فاصلے پر رکھنا، ان کی بار بار کی فریادوں کے باوجود بھی ان پر شفقت نہ کرنا، یہ درست نہیں اور نہ ہی ان حضرات کے شایان شان ہے۔ مزید مالداروں کے لیے بھی اس آیت میں عبرت ہے کہ دیندار غریبوں کو حقیر سمجھنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ جیسے غریب علماء کرام، طلباء دین، مبلغین وغیرہ کو مالدار سیٹ صاحبان دو کوڑی کی عزت دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي، کون میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، ان طردتہم، اگر میں انہیں دھتکار دوں، افلا، کیا پھر نہیں، تذکرون، تم نصیحت حاصل کرتے۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان کو ہٹا دوں تو کون میری مدد کرے گا، میں تو خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہو جاؤں گا۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، اگر میں تمہارے غلط مطالبات مان بھی لوں تو خدا کی گرفت میں آ جاؤں گا، پھر کون ہے جو میری مدد کر سکے گا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ عقل اور شریعت اس بات پر متفق ہیں کہ نیک اور متقی مسلمان کی تعظیم کرنا، اس کے برخلاف کرنا، یعنی فاسق فاجر کافر کو تعظیم کے طور پر قربت سے نوازنا، اور نیک متقی پرہیزگار مسلمانوں کو ان کی توہین کے طور پر اپنے آپ سے دور کر دینا اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جب ان کی قوم کے لوگوں نے غریب مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کا مطالبہ کیا تو انہیں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جواب دیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بفرض محال اگر میں شریعت کے حکم کے برخلاف کافر اور فاجر کی تعظیم کر کے انہیں اپنی برگاہ میں قرب سے نوازوں، متقی مومن کی توہین کر کے اسے اپنی مجلس سے نکال دوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہوگی، اس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ٹھہروں گا۔ مجھے بتاؤ پھر اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تو کیا تم اس بات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ ایسا کرنا درست نہیں؟ مختلف انسانی معاشروں، غالب تہذیبوں نے غریب، محتاج، مسکین، مفلس، مجبور کو ہمیشہ سے حقیر، کمتر اور قابل نفرت جانا ہے۔ زمانہ جاہلیت سے پہلے خود عرب میں بھی ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ تھا۔ غریب ہونا ایک گالی اور ایک ایسا جرم تھا کہ جس کی سزا ساری زندگی ملتی رہتی۔ غریب اور اس کا خاندان معاشرے کے ہر صاحب حیثیت کا ادنیٰ غلام اور خادم سمجھا جاتا تھا، مگر یہ ظلموں سے تو قہر و جبر کے غیر انسانی رویے در حقیقت تاریخ انسانی کے چہرے پر بددماغ داغ ہیں۔ دنیا میں جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، نبی آخر زمان، موصل انسانیت، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسند رسالت پر جلوہ فروز ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کے احکامات کی روشنی میں غریب، محتاج اور مسکین کے ساتھ انسانی سوچ سلوک کے بارے میں لوگوں کو سخت ترین عذاب کی وعیدیں سنائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غریب غربا کی امداد کی فضیلت بیان کرنے کے علاوہ خود مفلسی غربت کی فضیلت بھی واضح فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ مفلس، محتاج، مجبور لوگ جو اپنی مفلسی، محرومی کو صبر و شکر سے برداشت کرتے ہیں، نیکی پر قائم رہتی ہیں، اللہ کے یہاں بڑے اجر کے مستحق ہیں، وہ جنت میں پہلے داخل ہونے والوں میں سے ہوں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے غریب مہاجرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے فقراء مہاجرین کی جماعت، خوش ہو جاؤ اس نور کامل کے باعث جو تمہیں قیامت کے دن ملے گا۔ تم دولت مندوں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوگے اور وہ آدھا دن بھی 500 سال کا ہوگا۔
غربا مساکین محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک، امام الانبیاء سید المرسلین شاہ عرب و عجم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پوری دنیا کی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے غریبوں، مساکین، محتاجوں کے ساتھ بھی عمدہ سلوک کا حکم فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم خود بھی ان لوگوں کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرتے، ان کی خبر گیری کرتے، صحابہ کو بھی ان کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم غریبوں، مساکین سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، حالت مسکینی میں رحلت ہو، اور قیامت کے دن مساکین کی جماعت میں سے اٹھانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔